السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراکش وشی سو مالکا بلوچ تو دل جولان کے انچے شمار سجنان وشت کرنا امید کرنا کہ شمی صوبے بندات چا وشی انچی بیتا دعا کرنا ہمیشہ صوبے بندات شمی وشی انچی بھی اور صوبے بندات کی زندگی صوبے بندات کی وشی انچی بھی زکے زندے بندات وشی انچی بھی. اور گولی چارو کا یاد بدارے اگر میں زندے میں بچکن دی مطلب زندے ہر چیزیں الحمدللہ کنی گوازینی زند میں گما کن دی اگر ماں خوش بھی میں زند خوش بھی. انسان خوشی غم ڈوک جو استی سجے انسان وری دستا آیا بعض اوقات مالے میں بعض گلا کنی سوری مالے میں بعض گلا کنی چائے رنگ میں چان اور کے شما بھی چائے ہوتی کا شعیر پہ کنے پتران کری لاتے ہیں کہ یا اللہ تو چو چیا کو یا اللہ ای منی گو ہی چیا بیت ای منا مطلب ای مسئلہ منی سرائی چیت یاد بدارے خدا انسانا را جیڑا نہیں تو کہا ہمیں کر جیڑا جو خدای جیڑا ہے ظاہر بری رزق روزی جو اللہ پاک کی نیمگا جی کہتے ہیں رزق روزی کمی بیشی بیماری ضعیفی یہ سچی اللہ پاک کی نیمگا جی کہتے ہیں. بلے انسان اکثر جو مارا را غم دیانتی اکثر جو مارا را ڈک دیانتی اکثر جو مارا را تکلیف دیانتی دنیاوی معاملات دیانتے جو قرآن شریفہ اللہ پاک پر فرمائنی کہ شمیں پریشانی ہے اصلی وجہ شمیں وتے شمیں وجہ انچی شمیں پریشان ہے. تو اگر میں غور و فکر بکنے کہ مارا را قدرت ٹینشن نہ دے گئی مارا را قدرت مسئلہ نہ دے گی مارا را قدرت وشی دے گی اگر میں قدرتی چیزہ بچاری اگر میں اللہ چیزہ بچاری اگر میں عشق کے خدائی یا بروی اگر میں بچاری انہیں خدائی نے عشق خدا مطلب عشق حقیقی یا بروی گورا مارا ای مارشت بھی مارشت کن کے اللہ نے امگان چیز صرف اور صرف مارا ای رحمت مل لیتا مارا روزی مل لگی مارا رزق مل لگی مارا کامیابی سو مندی مل لگی مارا وشی مل لگی مارا کندگی موکل مل لگی بھلے یک انسانی کی مارا دغا دے گی بے وفائی کن گی یا کہ مارا یلداتی شو یا کہ مارا انچی راہ تو کہ یلداتی شو کہ مارا یہ ضرورت بھی یا کہ میں پوچھتا ابری کو تھی یا کہ یہ اب گپے عشق کو میں دل گران بیتی اے خدای معاملات نیا یہ انسانی وہ معاملات تھا حقوق العباد چیئر گوشاں شی انسانی جو حقوق ہیں انسانان چی جست کرنا بلے خدای حقوق چلو اللہ پاک معاف کرتے یا اللہ پاک معاف نہ کرتے اللہ پاک اور انسان بچے درمیانی حبری بلے یک انسان دل دکھ کرک یک انسان اور انسان گپی کیا انسان کرا معافی لوٹا گل نہیں ہے وتی مرگان چی پیسا تاکہ مرگی رن انسان سکون چکا ای روح جو سی صبح کو آسان بھی پروتی برزخ تو کا ایشین چی ابھی تک بیچاری کو مامی غم و ڈوک کے ابرا کھانی ہے کہ دنیا زیادہ تر غم و ڈوک جو استی مارا رہا انسان چی جو مل لی ہمارا خدا نہ دان یا انسان کو جام ہم شکلا بھی میں گوارا نہیں شکلا بھی میں براتا نہیں شکلا بھی میں قزرہ نہیں شکلا بھی میں دس گوارا نہیں شکلا بھی میں ہمسائے گا نہیں شکلا بھی میں چاگرد شکلا بھی بلے یہ اڑو جنجال یہ ٹینشن یہ پریشانی مارا صرف ایک انسانی انچی ملی اشیا ماں بیدی کے خدای گو ماں بالکل بھی اشی گلگ مکنی بلے آئے انسان آرہ ایک مزنی صلاحی گولی چارو کا یک انسانی کے شمارا دھوکہ دا یک انسانی کے شمارا یلدارو بچے رایا یک انسانی کے یک گپے کو تی اور گپان چی طرح یعنی کہ تی پوشتا گپے کو تی یا تی یک گپے امانتی کسیر داتی یاد بدار آئے انسان سے جنانچی بدبختی انسانی اشیانچی مارا را غم کرنے کی ضرورت نہیں آئے انسانا یعنی کہ گوشی کہ مخلصی را دھوکہ دیا مخلصی را نقصان نہیں بلے دھوکہ دیو کر نقصان نہیں کہ آئیے دستان چی یک مخلصی دوستی دیر بیت یک مخلصی وطی کی دیر بیت یا یک شر زبانی دیر بیت یا شر فطرتی دیر بیت یا یک شر سوچ یا اینچی دیر بیت تو اے ادومی انسان نقصانی اشیان چی اما انسان کے آئی سرا پریشانیت کا آئی ایچ آئی مسئلہ نہیں اشیان چی ابھی میں بیچاری میں لوگے پریشانی میں چکانی پریشانی میں چکانی ٹینشن اشیان چی میں گوشی یا اللہ ماں ہی چیا پدا مان لے کر پر ہوئی پدا ماں گلو گزاری شروع کرنی پدا ہوگی میں زندگی چو چیئے میں نصیب اللہ پاک کا بادشاہ کو تو گولی چارو کا آگاں بیچاری اللہ پاک کا چاروں طرف سے باز رحمت ہوتی برسائیں تو اکثر گوشا ماں کا پریشان بھی گوشا ماما گوشا جب اللہ یا منہ غم نہ داتا وہ انسان کی منہ غم دے ہوگی جب اللہ منہ پریشان نہ ہوتا تو انسان کی منہ پریشان کروں تو ماں جب یک انسانی مارا دکھ دا یک انسانی مارا غم دا چاہے انسان میں اولاد بھی میں پیت بھی میں ماں بھی میں براد بھی میں ہمسائے بھی ماں برے کہ ہاں انسان میں ماں کو جام ہم رشتہ ماں ہم گرنج بھی میں اور انسانی بچے مسئلہ نہیں یا میں سرے کہ ماں یہ پریشانیاں زیریں
دل تو کا ایر کرنی ہوتی ایک ٹائم ضائع کرنی یا ماں اگنور کرنا کس سے بیسک کی بیدی کی ماں اگنور بکنی تھی کہ بھیا یہ جو ابر کتا شاید کتا کمو دلا دکھ بھی کمو افسوس کو پدا ہوتی رایا روان بھی تھی پدا ہوتی خدا رحمت یاد کتا پدا ٹی وی چارگا لگتی یا ماں شوتی کمو قدرتی چیزانی ماں ہوتی روحانی تسکین دا مطلب کہ ماں چکرگا شوتی ماں ڈننا شوتی ماں گردگی شوتی ہر چیزیں کی مارا دوست تھی بیدے کی اما چیزیں گو ماں وتی ٹائمہ وتی وحدہ بگوازی نہیں تاکہ اے غم و ڈوک جو ہستی اے میں دلان چی بروتی انسان نفسیات چیئے انسان تقریباً 99% جو ہستی وتی ہر چیزیں معاملاتا وقت حل کت کا تقریباً باقاعدہ حقیقتاً وتی معاملاتا وقت مطلب وتی ذاتی وتی فطری معاملاتا وقت حل کت کا منع یک چیزیں زیرگی ایمنی ذہنی معاملات اس رہی من یک چیزی زیرہ من یک غمی زیرہ من یک ڈوکی زیرہ من یک ٹینشنی زیرہ اے منی ذہن سرے اے دیگری یہ سرہ نہیں من اگر خوشی زیرک بھی کسی بھی من دا ماں خوشا ویلکم بھائی من کندک من کی کندی نہیں من شریع چکا کندہ نہیں ماں اور کسی کا ماں گروائی نہیں تو ماں کوشش ہمیں کری کہ ماں جستی ٹینشن بھی زیری بھی گروی مطلب کسی ماں اگر ماں گروائی نہیں میں دمانا ہی گروا گا زیری اور کسی اگر مارا کندی میں چھے گوش گئے مطلب منی مقصد ہم چھے گوش گئے کہ اتنا 4-5 جگہ کمو ڈسٹریکشن بے گئی تو مولا مراد ہم چھے کہ بھائی جو زیادہ تر ٹینشن جو زیادہ تر پریشانیاں جو زیادہ تر غم و ڈک کا مارا انسان انچی ملی مارا دنیا معاملات انچی ملی مارا میں چاگرد انچی ملی مارا میں ماحول انچی ملی اگر ماں ای چیز جانا اگنور مطلب کہ نظر انداز بکنی ماں چاری یا غور فکر مکنی یا ہوتی زندگی انچی کم سائڈا بکنی شرعی چیز استا لیکن ٹھیک ہے یک لاتی منٹ ماں غم و ڈکے تو کچھ ہوتی پتہ ماں ہوتی روٹین اب آئی اور اے چیز میں ذہنہ آستے انچو نندی کہ ماں ہوتی اللہ پاک کے رحمت جو اللہ پاک ہمارا داتا اللہ پاک ہمارا روزی داتا اللہ پاک ہمارا زندگی داتا اللہ پاک ہمارا شپ و صوب داتا اللہ پاک ہمارا صحت مندی داتا اللہ پاک ہمیں دست پات چم دماغ سجی سلامت کتگا اللہ پاک ہمارا کار کنگے یک باز بلے طاقتی داتا اللہ پاک ہمارا وطی کفالت کنگے طاقتی داتا وہ گولی چارو کا اے طاقتا اے رحمتا اللہ پاک کے اس جن فضیلتنا یاد بکنی اور انسان آرہ صرف امکر گوشی انسان کے پہلی بار یک اولی رندہ کی شمارا غم و ڈوک دنتے گورا وہ سوچے کہ یہ سانچا چاہیے سانچا مطلب یک سانچا بھی نا کہ ماں کیک جوڑ کنی مارا یک ڈیزائن کیک جوڑ کنی ماں کے ڈیزائن کیک جوڑ کنی یک سانچا بھی تو انسان رہا ہمیشہ ماں باکس سے تو کا یہ بکا ماں سانچا ہے تو کا یہ بکا بے سمجھ کے آئیے حیثیت ہمیں کری آج گیشے مطلب آئیے گیشے توجہ مدے اور یاد بدارے اما انسان گما کی مارا یک بلائن دھکا ہی مل لے انسان رہا بہترین انسان بے سمجھے کہ زندگی تو کئی بلائن سبق ہی دا کہ بھائی منی گما آئندہ منی سر بھروسہ مکا تو بہت اے بھی یک اللہ رحمتی کہ پوچھتے ابر انسان دیما کا ایک مخلص دل جو ہستی ایک انچی دلی کیا یہ پوچھتا یعنی کیا یہ باپوشتا چاہیے بہ گئی باپوشتا گوشنتی بھی مطلب بیہائنڈ دا بیک باپوشتا پیچھے مطلب آئی باپوشتا آئی بارے مردم چھے نیگیٹیوٹی جوڑ کن گیا مخلص دل جو ہستی آئی یرا علمہ معلوم بھی اشیرہ میں کوئی معجزہ نقشی اشیرہ میں کوئی سکس سینس نقشی اشیرہ میں بشارتی گوشی کہ بشارتی طور پہ مخلص دلارہ معلوم بھی کیا یہ باپوشتا آئیے وطی مردم آئیے بھروسہ لائق مردم آئیے امی مردم کیا آئیے نا مطلب امانت دار مردم آئیے باپوشتا آئیے بارے ایک باز بلائن مسئلہ کریٹ کرنا ہے یا یہ دوست نہ دار ہے دلے تو کا بغض ایر کرنا اور دلے تو کا جب بغض بھی منا یک خبری سمجھا نہیں تھی جب دلے تو کا بغض بھی انسان بچکندک چون جا دلے تو کا بغض چیا رہو شگولی چارو کا یک انسانی شمارا پسند نہیں یک انسانی شمارا دوست نہیں آئی کشا منین دے آئی یہ ثابت بکنے کہ آج شمارا دوست نہیں ماں چیا یک انسانی واسطہ دلہ بغض ایر کرنی اور پتہ رویا انسانی دیما نندی اور ای دیمائی تعریفہ کن گئی اور ای دیما کند گئی ای دیمائی یہ اپریشیٹ کن گئی بلے پوچھتا مائی واتی دل تو کئی واسطہ بغض دیر کنی آئی رہا باقاعدہ بعضی انسان وہاں زندگی تو کا انچو دیتنا کہ دل بغضہ چیر دات نہ کرنا آئینی چہرہ جو ہستی چہرہ تو اسی دل کا آئینہ ہوتا ہے
چہرہ جو میں تو کے ریفلیکشن ہی ماں ہر چی تو کا سوچی بعض اوقات تو شما گندے خوبصورتی جنینی یا خوبصورتی مردی نہیں بعض صاف ستھرے چہرے تھے بلے چہرہ تو کا یک خرناٹ پنی یک سخت پنی نظر آئے گی سمجھو کہ آئی دل تو کا سختی ہستی ہے مزاج تو کا سختی ہستی اما جو اللہ پاک کا جو منافق گشتگا منافق نہیں چاہیے منافق نہیں سجنا چاہیے مزن نشانی آئی دی میں منافق انسان اللہ پاک کا دلے شکل جو انچو بنائیں تھا کہ دلے تو کا مامک کر اگر میں دلے تو کو ہوتی نیگیٹیویٹی پالی میں نیگیٹیویٹی ہمیشہ نام گرا کہ زندگی تو کا انسان دنیا تو کا دو خاصی چیزاں مثبت و منفی منفی راہ مثبت راہ منفی جا مثبت جا منفی گیدرنگ مطلب منفی نندونیاد مثبت نندونیاد منفی گپ و مثبت گپ منفی مزاج مثبت مزاج یہ دو جو مارشتہ یہ دو جو رایاں یہ دنیا حقیقت اور یہ دو راہ جنت دوزکی مطلب منفی دوزکی تو مثبت جنت تو اللہ پاک کا یہ دو راہ بنائیں تھا میں زندگی مقصد یہ دو راہاں نہیں میں سریں کہ ماں یہ رہا چاری آ رہا چاری وشی سیدھے دست الٹے دست اللہ پاک وشی کے سیدھے دست ماں فرشتہ لکھ گئے الٹے دستہ بھی فرشتہ لکھ گئے یعنی کہ سیدھے دستہ مثبت چیز جو ماں موتی زندہ رہا موتی آخرت واسطہ جو ٹیکی ہوتی واسطہ جوڑ کنگی جمع کنگی مثبت چیز سیدھے دستہ کایاں اور منفی چیز الٹے دستہ کایاں تو زندگی حقیقت اصل حقیقت مثبت اور منفی نیم میں سرائی کہ ماں چے چیزاں وطی کری اکثریت ہمشی کہ ماں منفی چیزاں انسانی فطرت انچوشی انسانی اللہ پاک کا ظاہری بھی انسان جوڑی انچو کتا کہ انسان ہمیشہ منفی چیزاں نہیں نیمگا زیادہ روتی انی اگر ماحول تو کا یک کنچی نیوز ہی بہتی یا اگر میں سوشل میڈیا زیادہ میں استعمال کری ہوں خاص کر میں پاکستانی تو منفی چیزاں تو کا بعض دلچسپی دیا چاہے لوگ بھی چاہے ڈن بھی چاہیے نندنیاد بھی چاہیے چاگرد بھی چاہیے روڈ بھی چاہیے ٹریفک بھی تو میں خاص کر میں ملک تو کا ایک بات بلائے بدبختی کہ میں ملک تو کا مثبتی جو خیال آباز کما منفی زیادہ تو یہ میں سرے کہ مثبت راہ چاری منفی راہ چاری میں شرری چاری میں خرابی چاری اور میں اکثریت میں خرابی چاری یک انسانی میں واسطہ سچی زندگی شرری کرنی سچی زندگی شرری کرنی مارا رہ دے گئی میں سر رحم کر گیا یہ دست اللہ پاک کا شفقت یک ذریعہ میں سر عید کو تھا لیکن یک کسانی ردی کو لیچارو کا ماں یہ سچی شرعیہ بحال خاص کر میں لوگے تو کا میں ماحول تو کا یہ جو بعض بلائن ٹینشن ماں داتا یا بعض بلائن جنگ و جٹل بھی شنی وجہ ہمشی یہ جنگ و جٹلہ نہیں دیکھے اچ وجہ نہیں استی بلے یہ وجہ استی کہ ماں دیکھے انسان صرف اور صرف منفی حرکات غور کری اور یاد بدارے میں تو کا یک انچی طاقتی استے انسان ہے تو کا یک انچی طاقتی استے کہ اللہ یا انسان تو کا شعا ایر کت کا ماں کسانی اشکتا منی ابا ہے میں نے گوشتا کہ میں آوازاں تو کا جو شعا ہے میں ای شعا آسمانہ رواں اور آسمانہ باقاعدہ اسپیکر پہ میں اللہ پاک کے دن بروں کہ اللہ منہ نہیں لوٹی یا اللہ منہ نہیں تو اللہ کہنا جو دعا روانتے ہیں کہ سائنٹیفکلی بیچاری یا حقیقت ہے کہ میں تو کا ریز مانی باقاعدہ انی یک دیکھے عملی بلکہ نہ دین تری دنیا تو جب ماں باری بین ابھی کہتی کہ انسان گما دماغی یعنی کہ مینٹلی نوشا مطلب ذہنی گپ کم مطلب چے گوشنتی مطلب ماں ڈب بندے صرف میں جو اے پیشانی میں پیشانی انچی جو ریز ہیں جو وائبس ہیں آئی پیشانی رہا باقاعدہ میں پیشانی میں دماغ تو کا میں لفظ ہاں جو میں ہوتی زبانیں وہ درشان مکنی میں لفظانی وہ درشان مکنی بلے جو میں پیشانی گوشی آ باقاعدہ مردوں کی سمجھے اور یہ عمل باقاعدہ دریافت بیتا اور یہ عمل استی دنیا تو کا کہ تیز گپ اترانا بغیر چا الفاظ بغیر چا آواز بغیر چا تی لفظانی دومی مردوں سرپت بیت کا آسی دنیا بدل بھی ہی آسی دنیا تو کا بازی چیز کا گیا اگر انسان ماں صرف اور صرف ہوتی 10% بھی استعمال نہ کرتی دماغے 10% بھی استعمال نہ کریں بلکہ من تو گوشا کہ ماں مرچی باندھا جو مرچی باندھا انسانی جو ماحول ماں ہمرن چی ماں 5% پیوتی دماغ استعمال نہ کنی ماں پات کہیں ماں ناشتہ کنی ماں صوبے سرا پات کہیں میں موڈ آفی ماں روی کارا
کارے تو ہوتی کارا کہیں سرجم کنی کا موڈ آف کارے تو کبھی میں نیگیٹو چیزیں زیادہ غور کنگی بہت سا میگما چاہیے بر کو فلان مردما میگما چاہیے بر کو چی ہمارا اے نہ ملے گی چی ہمارا آ نہ ملے گی نیگیٹیوٹی لے تو کمی ہمیں چیزیں چی ہوتا پریشان کنی کہیں لوگا پتہ ہوتی جنی چکا نہیں ہوا یا ہوتی مرد چکا نہیں ہوا کمو جنگ و جٹل کنی کمو بلے دعوائی کنی کمو دلا گھران کنی پدا واپسی پدا پات وارا گوری واپسی پدا پات کے ہمارا زندگی ہے تو اس زندگی ایرا چینج چون بکنتی دماغ زیادہ تر حصہ مچیا استعمال نہ کریں اسی ہے بابرا گپ کرنی بڑی زیری کسانی بریک ہی رن پدا شنو مساڑی میں میگ بیتا واشد کی گلی چارو کا بریک انچی ساری انچو کی ماں گپا تھی کہ ماں صرف اور صرف ماں اسپیکر کا مو سلو کرنے تھا میں توار کا مو زیادہ بھی تو ماں کچھ کہتا کہ ماں ہوتی دماغ صرف اور صرف 5% بھی یوز نہ کرنی ماں ہوتی دماغ مشکلان چی 1% یوز کرنی اور ماں جو استی 1% یا 2% یا 6% میں چیا مشکلان چی یوز کریں مرچی باندھا پیسر ایک وقتی بیتا جب مردمہ پر شاید 5% ہوتی دماغ یوز ہوتا 1-2% جو موتی یوز کریں اے ہم اما چیزیں نہیں تو کم ضائع کریں کہ ماں دگرانی بارے سوچی دگرانی ٹینشن زیری اما ابری کہ انسان ٹینشن دا آ چیزیں ہوتی ٹائمہ ضائع کریں اشین چی ابید ماں جو استی چی کنی کہ یک مطلب ہوتی نیگیٹیوٹی تو کا جو کہ وہ منفی اور مثبت دو چیزاں انسانی زندگی تو کا اشن چی ابھی ہوتی منفی چیزیں تو کا زیادہ ہوتی ٹائمہ ضائع کرنی اور مطلب ماں مثبت چیزیں نہیں بارے کم سوچی اور منفی چیزیں نہیں بارے زیادہ سوچی اور جو استی ماں یہ چیزیں نہ غور و فکر نکھنی کہ ماں چی سوچ گی چی نہ سوچ گی اور یک وقتی کہتی انسان باقاعدہ اور انی موبائل انگو جو ہم گرنچی یعنی میں جو موبائل فون میں زندگی تو کا میں زندگی تو جو مشینری چیز اتکا میں زندگی جو دیم روی واسطہ آسان تر بہگی اے آسانی میں دماغ را زیادہ متاثر کرنگی ماں را زیادہ متاثر کرنگی میں شعور را زیادہ متاثر کرنگی ماں حقیقت ہمشی کہ ماں جو ہستے وتی اولادہ نہیں بارے مرچی باندھا نہ سوچ گئی میں اولاد میں بارے نہ سوچ گئے ہم چکانی پرورش چکانی دین روی الگ طریقہ انچی بہ گئی اور کوشش ماں نہ کرنے گئی کہ ماں یہ چیزاں نہ مینٹین بکنی اما ابر کہتے شعور اگر انسان ہے تو کبھی تو انسانی حقوق ہم پیدا بکی گورا اگر میں اللہ پاک ہمارا ایک انچی مشینی داتا میں کھوپڑی ہے سرا کہ یہ جو انچی چیزیں یہ جو اللہ پاک چیئے خوشی کے وقتی دماغ را نیگیٹیو استعمال مکنے تا پرچہ کہ اللہ پاک کا یہ ٹیکی مارا داتا بے شک اللہ پاک کا یہ ٹیکی مارا داتا بلے یہ ٹیکی را میں کجا یوز کرنے کجا یوز نہ کرنے یہ میں اس رہی بلے ماں یہ ٹیکی را کجا یوز کرنے ہمیشہ منفی چیزیں تو کا زیادہ وہاں ہم گرنچی ہمیشہ اڑو جنجالا نہیں تو کا میں زیادہ ہم گرنچی اور یہ جو میں سوچی یہ غلط تر بیانی کو لیچاروں گا ماں انسانیتاں چی دیر بیانی ماں وطیگاں چی دیر بیانی ماں تی روحاں چی دیر بیانی سجنہ چی جو مزنے میں نقصانی ماں تی روحاں چی دیر بیانی اور جمع عمودہ انسان کے ہوتی روحاں چی دیر بھی یاد بدارے عمودہ انسانیتاں چی دیر بھی میں 10 بندی کرنا ہوتی کنٹرول رومہ کے اسی میوزک توارہ کم بیداری بچہ کی میوزک توار باز گیش کھائے گی تو عمودہ انسان مامی کچھ کہتے ہیں کہ عمودہ انسان وتی روحاں چی دیر بھی عمودہ انسان انسانیتاں چی دیر بھی اور عمودہ انسان انسانیتاں چی دیر بھی عمودہ انسانی حقوقانی یکباز بلائے وبائی کہتے انسانی حقوقانی سرا مرچی باندھا مچار گئی کہ کسی میں دیما ضعیف کپتا مارا را احساس نیستی مارا را ای مارش نیستی مارا را ای گروگ نیتی کہ موتی ضعیفیہ یاد نہ کری ماں اکثر ضعیف مردمان گندہ من یاد کرنا کہ ای جی منی بھی انچو کہتی ہوں اللہ پاک وپا گوشن کہ اللہ پاک ای ایجنچی مطلب محتاجی مدے اللہ پاک کسی وہ انسان کسی محتاج مبی بلے ماں آئیے ہمدردی میں دلے تو کا نیس تھی
मामे गोशी क्या लोग और रखना को मा चाहिए बितनी बड़ी एक वक्ती बीतता कि हर इंसान हकूक बीतगा ममसायगानी हकूक बीतगा वतीगानी हकूक बीतगा डन्ना रहो कि मर्दुमानी हकूक बीतगा अनी व बेचारी में पाकिस्तान कुजांची कुजा सर बेगे बल्कि दुनियावी सतह सरा ना कि इंसानी बड़े कुदरत हम मैगमा बदला जीत ली गोली चारों का इंसान या अमा जो इंसान अरे या अमा जो मखलूक कर दुनिया बानी अल्लाह पाक का जोड़ कुता गोशक भी यक बाजी कस गोशा बाजी यक जो जानकार मर्दमा जो आए ना इस्लामी किताब इस इंसान सर रिसर्च कुता गोशा कि इंसान ची पेसरा बिजा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ची पेसरा जिन्नात ई दुनिया तो का बुर्ज बितगा मतलब अशरफ बितगा ये दुनिया जो अस्ती जिन्नातनी सरा मबनी बिता जैसे कि इंसान और अल्लाह पाक अशरफ मखलूक़ात बनाता तो आटी बस अजी मखलूक़ान अशरफ यानी कि बाशऊर मखलूक जिन्नात बितगा तो जिन्नात है दुनिया तो आमा हरकत खुद का जो मर्ची बांधा इंसान कन गाया गलती चीज़ को तो गलती राह शुतगा और मनफी चीज़ें तो ज़्यादा हम ग्रंज बितगा कुछ तो कोशारा इन तो ज़्यादा गेश बीत और अच्छे माहौल भी तक दुनिया है यकबाज भले वबा मतलब ये जो क़यामत गोशंती जो डूम्स डे गोशंती जो डिज़ास्टर गोशंती आज सिर्फ अन्नी ने एक गोशा के वक्तन फ़वक्तन ए आयान बीता और अल्लाह पाक मारा कुरान शरीफ है तो का गुशी अन्नी तो साइंस गुशी के बारीक चिक्का चिक्का साले रन दुनिया तो का क़यामत डोली चीज़ यानी कि दुनिया पूरा ख़त्म बीता पदा दुनिया स्टार्ट अंची मतलब पदा दुनिया एक बिंदाती बीता भले मैं कुरान शरीफ मारा पेसरा चूशी कि अजाब चिक्कर कौमानी सरात का और अजाब क़यामत चिक्कम नबी तक गोली चारू का आजाब कौमानी वास्ता क़यामत बीतगा कि आ कौम आ इंसानी वजूद दुनिया चिगार बीता पदा दुनिया दिगे इस्लामी रदा दुनिया दिगे इस्लामी मतलब अल्लाह पाक के हुक्मन ची पदा पैगम्बर का पदा एक दुनिया स्टार्ट बीता मा पैगम्बर एक जो मर्दों बीतगा आया पदा एक दुनिया स्टार्ट होता हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दौरा गुशा के बाज़ी जानकार अंचु गुशा के अल्लाह पाक कुरान शरीफ में लिखी तक एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दौरा पूरे कौम जो हस्ती ख़त्म भी काफिरा नहीं तो अल्लाह पाक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में दिमाग था यानी कि बशारत था यानी कि वही पुज जाए यानी कि एक कश्ती वो जोड़ का और एक अंची मजनी कश्ती भी तक आई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में कौम और सजी जानवर जुड़ी जानवर जो हस्ती हर जानवर जुड़ी जानवर आप कश्ती तो कनिश्त ताकि अर्च मखलूक के नस्ल खुशी मबी नस्ल ख़त्म मबी पदा एक बाज भले क़यामतियत का पदा गोशा की दुनिया ख़त्म बीता जो गोशा की दुनिया बिल्कुल ख़त्म बीता आप बीता पदा दुनिया दीम रवि बीता गोरा एक क़यामत यो का मान अमन नहीं मर्चा साइंस भी मननी जो कि पेसरा नमन थे कि दुनिया एक एज ही अस्ती दुनिया एक मतलब एक उम्बरे अस्ती और दुनिया ही उम्बरा अंचो के अल्लाह पाक गुशी के अंचो देव रवि भी दुनिया सुकड़ती जाती है ये मैं कुरान तो का लिखता कि दुनिया कसान तर भी वो मर्ची मचारी के साइंस हम गुशी कि दुनिया कसान बह गई सुकड़ती जा रही है मतलब सुकड़नी में ची मतलब खुश्क बह गई या कसान बह गई मर्ची बांधा बेचारे के चिक्कर ये क्लाइमेट चेंज बह गया बर्फानी ग्लेशियर आप बह गया बेमकसद सुनामी का आएगी बेमकसद सैलाब का आएगी बेमकसद जलजला बह गया आसमानी वबा अलग का गया ज़मीनी वबा अलग का गया इकनॉमिकली दुनिया कप गई इंसानी सोचे तो का यानी कि एक बिजनेस करेंगे एक देव रवि करेंगे बावजूद दुनिया यक वबाए तो का यक नुकसान है तो का यक खसारे तो करोगे इसी मतलब हमशी कि कुदरत माँ इंसान जो दुनिया हाल कुता माँ दुनिया यक ग्रीनरी ख़त्म खुद गा मोती लोगे दपान ची दरज की यक वक्ती भी तक हर लोगे दपा दरज भी तक शी दरज एक रहमत खुदा है आई साए गा में कर भी के सदका जारी है वास्ता दरज रोदीन तक मर्ची अंचुशी की बिल्डिंग बन गए दरज ख़त्म और मैं लोगे तो कोई यक दरज की नहीं थी अदरज के सर जेंग का या कूदू बंदा उसी अल्लाह पाक के रहमत बिता लूगा मैं पीरो का मैं मगर बेचारी में बल्लो पीरो का मैं लूगा दो दरज बितगा नहीं मैं लूगा एक दरज की भी नहीं तो माँ दुनिया रा नुकसान दे गई हर्च मखलूक तो का माँ एक कसानी मिसाली रहे कि हर्च मखलूक तो का जो मैं गोशा ना कि जैसे पिशियानी तो का जानवरानी तो का जो गोशंती चे बोक्शा मन कीड़ा बयानती बोट गोशे कीड़ा बयानती तो जब वह ज़्यादा बात तो जानवर चे का होती सफाई करने की कोशिश का कीड़े ना ख़त्म करने की कोशिश का तो माँ हम ये दुनिया वास्ता दुनिया जानदारी चीज़
دنیا را احساس استی، دنیا را مارشت استی، دنیا تو کا خوشی استی، دنیا تو کا غم استی. تو دنیا جو فطرتی دنیا تو کا 70% آپا، انسان بھی 70% آپے کو بتا کہ انسانی جسم آرہ گا تو غور و فکر بکا. تو انسانی فطرت حقیقتاً دنیاوی فطرتی اور مارا را کسی دکتا ما ملور بھی یا تو ما مردمارے ہوتی زندگیاں چی کشیں، یا تو مردمار ہوتی رایاں چی گار کنی، یا تو مردمار دنیا چی گار کنی، یا تو مردم ما دشمنی کنی. تو انچو من دنیا ایک ما دشمنی زیر گئی. یاد بیداری کہ اگر میں دنیا ایک میں دشمنی زیر گئی گوڑا ہمیں رزلٹی ہمیں یک نتیجہ جو ہمارا مل لگی کہ دنیا میں ایک میں دشمنی زیر گئی. دنیا ہوتی قدرتہ را پر قدرتہ را میں نقصان واسطہ استعمال کرنی گولی چارو کا. اے صرف ہمیں اب رہا کہ میں تو کا انسانیت ختم بیتا. دنیا را بھی گر وقت ہے کہ آئیے مطلب ہمیں کوشا کہ آئیے اسکین تو کا یہ جلد سرا بم بلاسٹ بے گیا، مردم کش گیا، تقریباً ماں آئیر نقصان دے گی. ماں آئیے خوشی جو میں گرینری ہیں، جو میں سبزہ ہیں آئے نہ ماں ختم تر کا یا کہنانی بلے ای دنیا تو کا ہما ملکہ نہیں تو کا کہ انسان موجود نہیں. آ ملکہ تو کا انگا بھی امنی، دنیا بھی امن بھی استی، انسان یہ فطری امن بھی استی. بلے ہما ملکہ تو کا کہ انسان موجود ہے اور انسانی تو کا انسانیت موجود نہیں. آ ملکہ میں حالہ گندی مرچی کیا ملک خسارن چی خسارہ تر روانی چاہیے رہا سپر پاور ہی کیوں نہ بگو بلے آئیے رہا فائدہ نہ بے گئی. ایک مزنی مثالی انچی مردمانی انچی قدرتیں کہ اللہ پاکا جو مارا داتا دنیا مکفات عمل چیئے روشاں اچھی دے عرضی ہے. ماں پاکستانی مردم خاص کر انیمہ ماحولہ جو چار گئے مرایا کایا منا باز دکھتی مجھے اللہ ماں کو جام دور حصہ آیا اور یہ دور حصہ بے گا منا باز دکھتی. یہ دور حصہ بے گا منا ہمیں ابرا دکھ بھی کہ میں مخلصی نہ گندا، نہ موتی تو کا مخلصی گندا، نہ ہوتی ہمسائے گان تو کا مخلصی گندا، نہ ہوتی رشتہ داران تو کا مخلصی گندا، نہ ہوتی لوگا مخلصی گندا، نہ میں ڈھنا مخلصی گندا. من صرف یک دومی پشتا آور حال، یک دومی پشتا یک دومی لیگ پولنگ مطلب پادا چکگ، یک دومی غیبت کنگ، یک دومی تہمت جنگ، یک دومی را خراب گوشک. میں صرف ایک گند گیا اور ایک چیز منا باز دکھ دے گی. زیر کسانی بریکی پدا دیما دی سرحالہ بری میں گھوم دیتا. واشد کے گلی چارو کا بریک انچ ساریہ کی انچو میں گپو تھران ایتی لاتی جو میں جو لاتی مسئلہ تھا میں وتی زندگی جو مسئلہ ہاں مسئلہ ہے نا مسئلہ و جیڑا شہری اور جو میں ذات مسئلہ ہے کہ ہوتی دماغ رہا زیادہ یوز نکنی. اگر میں ہوتی دماغ رہا یوز بھی کرنی 1% یا 2% یا 100% چلو انی زمان کا تو 100% کی بعض مشکلیں چی یوز کرنی برا ہم ماں انچی چیزاں نہیں تو یوز کرنی کہ میں خیالات ضائع بہ گیا، میں زندگی ضائع بہ گئی، میں دماغی جو شعور ہے اللہ پاک کا جو مارا داتا آ ضائع بہ گیا. انچو کی منگو کہ ظاہر بلے اللہ پاک کا مارا انچی ساری انچو کی ذاتکاری مردم ہوشا کہ مارا انچی ساری دا جنات نہیں ایک عہدائی بیتا ہے دا جنات باشعور بیتا گا. آئیے رند انسان اللہ پاکا کہ انسانی دستے دنیا دا انسانا ہم انچی کار کرنے شروع کو اور اما وعدہ کہ انسانی ظلم گیش انچی گیش بیتا اما وعدہ دنیا اختتام بیتا پالا دنیا بنداد بیتا. سائنس ہم گوشی ای میں قرآن شریف بھی گوشی جو عذاب کا ہے انسانی سر جو عذابت کا قومانی سر جو عذابت کا یک بعض بلیں قبیلہ سرا اور قبیلہ غار بالکل تباہ و برباد بھی تک نام و نشان گار بھی تک عبرت شکارہ عبرت جگہ انگا تک دنیا تو کا موجود ہیں جو انی مردمہ کشتے تک جبکہ اللہ پاک بعض پیسرا جب انسان رہی شعور بھی نہ بیتا کہ کجام جاہے تو کا چاہیے عذابت کا انسان سرا انی مردمہ جاہا جگہ جو اسی دریافت کو تگا اور اللہ پاک کی یک جو قرآن جو یک لفظیں آنی پریکٹیکلی مارا نظر کہتی. اشیاں چی عبید ماں نیوتی سرحالہ ظاہری بری ماں پروگرامہ چینج کری میں گوار میں محمرداری کرنی ای میں گوار جو استی ای میں وتی وشی حصے میں دزگواری ماں خاص کر دزگوارہ میں ابرا گوشن کہ ماں کائیں اورا رویں اور منگو کی مرچی چلو اشیاء نندہ شمی ماوتی وشی یک باہری وشی یک چہرہی شمی دیوہ پیش دار جو شمی دیتا بالکل ماں مرچی باندھا جو میں ماحولی جو اڑو جنجالہ جو زال بولا نہیں مسئلہ و جیڑا یا جو زال بول جو دنہ در کہتی خاص کر میڈیا فیلڈ تو کا کہتی
چے فیس کنک کپی ماں آئی واسطہ دعوت داتا میں رپورٹر میں یک نیوز اینکری بھی ہم بیتا بانو نیوز ایڈیٹر ہی ہم ان چکے کسانی ایجی تو کا پتا اسٹوڈنٹ ہی ہم پورا افروز میں ہمارا تاریخ. السلام علیکم افروز, کیسی ہو؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں کیسی ہوں تو بتاؤ میں کیسی ہوں. آپ بہت اچھی ہیں. ہاں بس یہی سننا تھا مجھے. اچھا افروز, صبح صبح میرے ساتھ آتی ہو, میرے ساتھ جاتی ہو, تو کیسا لگتا ہے صبح وش میں آنا اور مارننگ, مطلب آپ کی جتنی لڑکیاں تو سو رہی ہوتی ہیں گھر میں, بھائی آرام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ یہاں پہ آ کے ایک ذمہ داری آپ پہ ہے, آپ ذمہ داری لے رہی ہوتی ہے, تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا مجھے محسوس ہوتا ہے جب میں باہر نکلتی ہوں. میں آفس کے لیے تیار ہوتی ہوں اور آفس میں آتی ہوں, آفس میں کام کرتی ہوں, اور آفس کے کام کے ساتھ ساتھ میں پڑھتی بھی ہوں. اور میرا ابھی انٹر کمپلیٹ ہوا ہے, ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے مجھے, تو پڑھتی بھی ہوں. پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں رپورٹنگ بھی کرتی ہوں, نیوز ایڈیٹنگ بھی کرتی ہوں. مطلب ایک پریکٹیکل لائف میں بھی پریکٹیکل لائف میں بھی کام کرتی ہوں. اکثر لڑکیاں جو پڑھتی ہیں, جو جاب نہیں کرتی ہیں یا جو دنیاوی معاملات کو دیکھتی نہیں ہیں, ان میں زیادہ کانفیڈنس نہیں ہوتا, لیکن بنسبت میرے خیال سے ان لڑکیوں میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو اسٹڈی بھی کر رہی ہوتی ہیں اور جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے. جب ہم باہر نکلتے ہیں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں, ہمارے آفس میں ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں, ہم باہر بہت سے لوگوں سے, جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے اندر کانفیڈنس آتا ہے. بالکل. اچھا افروز ماں بلوچی افے میں بول لیتے ہیں افروز, ٹھیک ہے, میڈیا فیلڈ میں آنے کا کیا مطلب خواہش تھی, مقصد تھا, یا ایکسیڈنٹ میں اچانک آئی ہو؟ نہیں, یہ میرا شوق تھا. جب میں پڑھتی تھی اسکول ٹائم سے, جب میں پڑھتی تھی, جو میں اسکول میں جب میں ریڈنگ کرتی تھی تو میری ٹیچر مجھے کہتی تھی کہ آپ نیوز اینکرنگ کریے گا, کیونکہ آپ ریڈنگ اچھی کرتی ہیں. مطلب اردو میں کچھ زیادہ ہی اچھی ریڈنگ کرتی تھی, تو اور نیوز کا مجھے ہی زیادہ شوق تھا. جیسے باقی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ڈرامے دیکھتی ہیں, فلمیں دیکھتی ہیں, اسٹوریز دیکھتی ہیں, کچھ بھی دیکھتی ہیں, لیکن میں بچپن سے ہی مطلب نیوز میں زیادہ فوکس تھا, نیوز وغیرہ دیکھتی تھی. اور امی بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ آپ بڑی ہو کہ آپ نیوز میں جاؤ. مطلب بچپن سے آپ کو مطلب یہ شوق تھا کہ بھائی میں دیکھوں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, مطلب لوگوں کے مسائل بیان کرنا. سمجھ میں تو نہیں آتی تھی جب چھوٹی تھی, لیکن آہستہ آہستہ جب بڑی ہوتی گئی تو معلوم ہوتا گیا نیوز کے بارے میں. میں ایک سچی بات بتاؤں, مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آتی نیوز. میں جتنا بھی غور سے سنوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا نہیں ہو رہا, کیونکہ فوکس ہمارا اس طرف. اچھا میں جو ہوں میں فوکس نہیں رکھتی, آپ کو تو زبردستی مجبوراً رکھنا پڑتا ہے, مجبوراً رکھنا پڑتا ہے. اور اس فیلڈ میں آنے کے لیے سب سے بڑی بات ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر ہماری فیملی سپورٹ ہو تو ہمیں بہت زیادہ. اچھا افروز, اسی طرف میں آ رہی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ لائف بھی ہے, کہ ایک اسٹڈی بھی ہے, اور اسٹڈی کے بعد آپ جاب بھی کر رہی ہیں یہاں پہ, اور یہ کوئی عام جاب نہیں ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ. تو آپ کی پڑھائی ڈسٹرب نہیں ہوتی, اور امی اس معاملے میں کچھ نہیں کہتی, اور جیسے کہ آپ نے کہا آپ نے اینکرنگ بھی کی ہے اور آپ رپورٹنگ بھی کرتی ہیں, یعنی کہ اسکرین پہ آنا ہمارے پورے خاندان سے ایک لڑائی, ایک جنگ چڑھ جاتی ہے. بھائی عورت کے لیے دیکھیں سب سے بڑی جنگ یہی ہوتی ہے کہ اس کے خاندان سے لڑنا. وہ مطلب جب ہم باہر نکلتے تو سب سے بڑی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہماری فیملی سپورٹ. اگر ہماری فیملی سپورٹ کرے گی تو ہم صحیح ہے, ہم ٹھیک ہیں. اب میں جب باہر نکلی تو مجھے فیملی سپورٹ بہت زیادہ تھی کہ ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اور سب سے بڑی بات مجھے خود کو یہ شوق تھا. نہیں, کسی طرف سے بھی رکاوٹ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جاب بالکل آئیں, خاندان کی طرف سے آئیں کہ ایک لڑکی باہر جاب کرے گی, ٹی وی پہ جاب کرنا الگ بات ہے, ٹی وی پہ اسکرین پہ آئے گی, تو یہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا, آپ ایسا نہیں کر سکتی. بہت سے مطلب ہمارے رشتہ داروں میں اس طرح کی باتیں کی گئی, لیکن پھر ہوتے ہیں نا ماں باپ, امی ابو نے سب کی باتوں کا جواب دیا, اور پھر اب وہی پراؤڈ فیل کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور آپ دوسروں کے لیے دروازہ کھول رہی ہو. جی, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ پہلے مجھے کہتے تھے کہ آپ باہر جاب کر رہی ہیں, آپ باہر جاتی ہیں, اتنے لوگ ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ کو لگتا ہے. پہلے تو وہ ایسے تہمت لگاتے تھے, ایسے توہین کرتے تھے, اس طریقے کی باتیں کرتے تھے. لیکن اب لڑکی جا رہی ہے, کب آ رہی ہے, ماں باپ کو فکر نہیں ہے. ہاں, اور اس ٹائم جاتی ہیں, اس ٹائم آتی ہے, رات میں گھر آنا. ایسی لڑکی ہم نے دیکھی نہیں, تو کوئی اور ہم سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی کوئی اور لڑکی باہر نہیں نکلی تو آپ کیسے نکل سکتی ہیں. تو اس طریقے سے جب میں نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں, اور میرا لائف کا ایک گول تھا کہ مجھے یہ بننا ہے. آگے ہر خاندان کے اصولوں کو بدلنے کے لیے ایک قدم کافی ہوتا ہے. بہت سے خاندانوں میں مرد میڈیا فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, ان کو بھی. اچھا, یہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے.
جب کوئی شوبز میں یا میڈیا فیلڈ میں چلا جاتا ہے تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بھائی یہ چیزیں تو نہیں تھی. جب کسی کو گانے کی میرا اپنا کزن تھا بہت پہلے جب ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس کو میوزک بجانے کا شوق تھا. اچھا ہماری فیملی میں کیونکہ سبھی آرٹسٹ ہیں لیکن آگے جو ہے وہ صرف میں آئی ہوں قدرتی طور پہ کہ کفالت یہ شوق کے اوپر بات ہوتی ہے نا, جس ذریعے معاش اللہ پاک کی طرف سے بن گئی. تو یہ ہے کہ میرا کزن بھی ایسا ہی تھا, اس کو میوزک بجانے کا شوق تھا. اس وقت بلوچوں میں بھائی میوزک بجانا وہ خاندان مطلب خاندان والے آتے تھے کیا ہم لوگ یہ ہیں کیا ہم لوگ فلاں ہیں. وہ بندہ گھر سے بھاگ گیا, وہ جا کے ایران پتہ نہیں کہاں پہ میوزک سیکھنے لگا. اب وہ ماشاءاللہ ویانا میں دوسرے ملک میں ہے, میوزک ٹیچر ہے. اور یہی سوچتی ہوں نا کہ میں کبھی کبھی ایک قدم ہی کافی ہوتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے راستہ کھولنے کے لیے. تو آپ کے خاندان کی جو دوسری خواتین ہیں, جو لڑکیاں ہیں, جو بچیاں ہیں, تو ان کو بھی شوق ہوا آپ کو دیکھ کر؟ مجھے دیکھ کر تو بالکل زیادہ ہوا. وہ ایسے ہوا کہ پہلے میرے تائبو لوگ اس طریقے سے الاؤ نہیں کرتے تھے کہ کوئی لڑکی باہر جاب نہیں کرے گی. جب میں باہر نکلی اب مجھے دیکھتے ہیں کہ آپ باہر جاتی ہیں, آپ اسکرین پہ جاتی ہیں, اب وہ جیسے پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی آپ کے جیسا بنائیں گے. جیسے آپ کام کرتی ہیں آپ ہماری بیٹی بھی ہم آپ کی طرح کام کروائیں گے, آپ جیسا آپ کام کرتی ہیں ویسے ہماری بیٹی بھی کام کرے. اور وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم ہماری طرح کام کریں جیسے ہم کام کرتے ہیں. اچھا افروز, کتنی ذمہ داری ہوتی ہے ایک نیوز کو بنانے میں؟ ایڈیٹر بھی ہو, نیوز ایڈیٹر بھی ہو, اور آپ دیکھتی بھی ہو پورے ماحول کو جو لوگ نیوز ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوتے ٹی وی پر, تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ یہ مطلب میں ایک ہوسٹ ہوں جی, ایک ہوسٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, ایک نیوز اینکر کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, نیوز ایڈیٹر کی کتنی بڑی ذمہ داری؟ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جب ایک رپورٹر ہمیں نیوز بھیجتے ہیں, وہ رپورٹر تو ہمیں بھیج دیتے ہیں وہاں کی لوکیشن وغیرہ, اس پر ہمیں سرچ کرنی پڑتی ہے. ہمیں باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے, بالکل ریسرچ ہوتی ہے. نیوز ایسے نہیں ہوتی کہ وہ رپورٹرز اگر ہمیں دیں تو ہم ڈائریکٹ چلا دیں, آن ایئر کر دیں, اس طریقے سے نہیں ہوتی. اگر ہمیں ایک رپورٹر ہمارے جو ہوتے ہیں الگ الگ ایریاز میں, وہ ہمیں رپورٹر اگر ہمیں نیوز بھیجیں گے تو ہم اس پہ ریسرچ کریں گے. ہم اس کو اس چینل کے ذریعے سے ہم لوگ بلوچستان کو کتنا فوکس کر رہے ہیں؟ بلوچستان کو ہم بہت زیادہ فوکس کریں. بلوچستان کے مسائل, بجلی کا جو بلوچستان میں جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے بہت زیادہ مسئلہ ہے. سب سے بڑی بات پانی کا مسئلہ ہے بلوچستان میں, جو پانی نہیں مل رہا, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, پیاس سے. اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہم نیوز بناتے ہیں. ہمارا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ بلوچستان پہ ہم زیادہ فوکس کریں. جی جی. اور وہاں پہ آپ کو وہاں سے جو آپ کے نمائندے ہیں تو وہ آپ کو باقاعدگی سے نیوز مہیا کرتے ہیں, مطلب جگہ جگہ جا کر بلوچستان کے الگ الگ جگہ کافی نمائندے ایسے ہیں جو باقاعدگی سے ہمیں ڈیلی کی نیوز بھیجتے ہیں. نیوز بھیجتے ہیں وہ, تو اس کے بعد ہم ایڈٹ کرتے ہیں, ہم نیوز پہ ریسرچ کرتے ہیں باقاعدہ. ریسرچ کرنے کے بعد ہم اس پہ ایڈٹ کرتے ہیں, ہم ایڈٹ کرنے کے بعد پھر وہ MCR میں PC R میں جا کے اس کے بعد آن ایئر ہوتی ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ نیوز آپ ڈپارٹمنٹ میں ہیں, میں نیوز ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوں, میں ہوسٹنگ میں ہوں, تو میں اس ڈپارٹمنٹ سے بہت دور ہوں, کیونکہ ہماری زیادہ تر گولی چاروں کا میں جو سی جہاں میں الگ ایک پورشن ہی شنی الگ ایک پورشن ہی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وش نیوز بلوچستان کے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے اور اس کے کیا کیا اقدام ہیں؟ وش نیوز اتنا اہمیت رکھتا ہے جیسے ہمارے یہاں پر کراچی میں باقی چینلز بڑے بڑے چینلز ہیں نا, جیو نیوز, باقی دوسرے چینلز جو ہیں, اسی طرح سے وش نیوز بلوچستان کا سب سے بڑا چینل ہے. وہاں پہ کوئی اور خبر اتنی جلدی نشر نہیں ہوتی جتنی وش نیوز کی خبر نشر کی جاتی ہے. اچھا بلوچستان سے جو عام بندے ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں ساتھ یہ مسئلہ ہوا؟ ہمارے جو رپورٹرز ہیں ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارے رپورٹرز وہاں پر جاتے ہیں, ان کے مسائل باقاعدہ کانٹیکٹ, بالکل, وہ پھر ہمیں نیوز کے ذریعے بھیجتے ہیں, پھر ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کے نیوز آن ایئر کی. اچھا اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں آپ جو کراچی میں ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے بلوچوں کی, تو وہاں تک ان ایریاز میں وش نیوز کیسے پہنچتا ہے؟ وہاں پہ میں خود جا کے رپورٹنگ بھی کرتی ہوں, اور وہاں جاتی ہیں؟ بالکل, میں باہر جاتی ہوں رپورٹ کرنے کے لیے. ابھی ریسنٹلی میں گئی تھی رپورٹنگ کے لیے, اور وہاں بھی مطلب جو ایک فیمیل جو ہوتی ہے نا جب باہر جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ویسے تو خواتین جیسے ہر شعبے میں کام کر رہی, کوئی ایسا شعبہ اب نہیں ہے کہ جس میں خواتین نہ ہو. خواتینوں کا ہونا ضروری, اور جبکہ صحافت ہی ایک ایسا پیشہ ہے کہ جہاں پر خواتین کو خاص طور پہ بہت سی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے. اور خواتین کو رپورٹنگ میں بالکل, اور خواتین کو تو مطلب مرد کے شانہ بشانہ تو کھڑی ہے, لیکن ان کو گھر کا کام الگ کرنا پڑتا ہے, اپنے دفتر کا کام الگ کرنا پڑتا ہے, ڈبل ڈیوٹی الگ کام. اچھا افروز, اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کہ جو ہمارے کراچی کے جتنے بھی ایریاز ہیں
اس طرف بھی آئیں گے, میں خواتینوں کے اس میں بھی آئیں گے, لیکن میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کیونکہ میں خود جاننا چاہتی ہوں. میں وہ زانک لوٹا پچا کہ میں شمار کہ میں نیوز ڈپارٹمنٹ بالکل الگ. تو اکثر میں مردم بھی نہ جانا کہ وش نیوز جو اس بلوچستان ہے یا بلوچستان بلوچ جو کراچی ہے ایک بلے کچے بلوچی آ نیوز چون کایا میکرا وش نیوز آئی نہیں واسا چکر بلائی ارزش دیر کا. تو کیا ہمارے کراچی میں جتنے ایریاز ہیں, لیاری ہو گیا یا دوسرے بلوچی ایریاز ہو گئے جہاں پہ بلوچ رہتے ہیں, وہ لوگ بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں یہ مسئلہ ہو گیا یا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, یا بعض اوقات ہم لوگ جو احتجاج پہ جاتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وش نیوز وہاں پہ سب سے پہلے ہوتا ہے جو وہاں پہ جو احتجاج کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے, تو وہاں سے بھی آپ کو کالز وغیرہ وہاں سے ہمیں ایسے کالز آتی ہے, ہمارے ہر جگہ رپورٹرز ہیں بلوچستان میں, کراچی میں لیاری کے گولی مار کے سائڈ جہاں ہمارے بلوچ ہیں وہاں پر ہمارے جہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ رپورٹنگ کرنی چاہیے, وہاں پر احتجاج ہو رہا ہو یا جو بھی مسئلہ ہو رہا ہو وہاں سے ہمیں رپورٹ مل جاتی ہے. پھر ہم وہاں جاتے ہیں, وہاں پر ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں, وہاں پہ دیکھتے ہیں, ہم وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, پھر اس حساب سے ہم شمدید کے ماں یہ گوشے کے مقصد ہمشی کہ یک چینل ہی چکر ارزش دیر کا چاہے وش نیوزوں میں بلوچ بعض ہی بلوچ مارا اپریشیٹ کرنا, بعض ہی بلوچ مارا رہا دل بڈی دیا, بعض ہی بلوچ مارا رہا مننا باقاعدہ, اور ماں انی جو منی بھی عزتی الحمدللہ یہ چینل ذریعہ چی ظاہری ابری مارا بھی عزت دیا. بھلے بعض ہی انچی مردمہ جو تنقید کرنا بھلے تنقید کنوں کی مردمانہ مامی گوشت لوٹا کہ شما ہمیں کا تنقید بکنے بھلے شمع زبان یک کی انچو کہ میں وقتی نیوز اینکری دا نندال تاکہ شمارا یا منارہ کا مسالپدی ملی کہ وش نیوز چی اقدام کرنگے. وش نیوز نہ کہ بلوچستان ہے جتا جتا جہاں عمودہ اگر میں بیچاری وش نیوز اگر شما ویب سائٹ ہے بیچارے وش نیوز اگر شما چینل ہے نیوز سسٹم ہے بیچارے, تو ہر جہاں چی جو بلوچستان ہے جتا جتا جہاں جتا جتا علاقے ہیں عمودہ دیکھیں نیوز پجت نہ نہ پج جی بالکل بھی آئی نہیں, کوئی بھی آئینی ذریعہ نہیں اس کیا ادا بزانہ بھی کیا آج جاہد کو چیئے بھی کہ بلوچستان ہے جو جتا جتا اندو دمگا وش نیوز رپورٹر عمودہ موجود ہیں, اور عمودہ انچی میں نیوز کاری کسانی ایریا ہیں تو کا جو مسئلہ ہو جیڑا با آئینی نیوزہ کری اشنچی ابید کراچی تو کا منزانا بعض اوقات جو کراچی تو کا ہمیں کر بلوچ نشتگا یعنی پہلا کال وش نیوزہ کہتے ہیں کہ بیا میں میتر گئی مسئلہ بے کہ بیا میں احتجاج کرنگی. تو یک چینلی اکر ارزش ایک کام پدا ہم آئیے رہا آئیے معاوضہ نہ دے, معاوضہ ہمشی معاوضہ کوئی ضرر نہیں تھی, معاوضہ ایک انچی لفظانی ٹیکی یک اپریشیشن یک دل بڑی ہے آئیے نہ دے. ایک بعض بلائن منگوشاں کے نا اہلی انسان ہے اور یک نا انصافی ہے کہ یک چیزیں یک چینلی چاگردے واسطہ انچو اہمیت داری اور چاگردی مردم زانہ بلے آئیے رہا ارزش تا ندیاں تو یک نا انصافی. خیر یہ نا انصافیاں چی ابید میں جو الحمدللہ میں جو مسترہ وش نیوز ہے جو وش نیوز چلائی نو کا آئینی انگا بھی دلگران نبی تنگو تھی قومن چی پر چکے ہمیشہ اما کسانا فوکس کرنا اما کس جو اشانا دل بڑی دیا اور اما کس جو اشانا یک گونگو شک گزارش شم مانگو چارا پدروی افروز دیکھ رہا اپروز بریک ہی زیرے بریک ہی رن پدا شنی مساڑی میں گوم بیتا. پتران کن گئے تھی وہ تھی دس گوارنگ ماں تو پتہ روی ماں افروز کرا. افروز سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں سب سے پہلے کیا پتہ نہیں کتنی سوالیں میں پوچھ چکی ہوں آپ سے, جب آپ رپورٹنگ کرتی ہیں ظاہری بات ہے ایک فیمیل کو بہت مسئلے آتے ہیں سامنے اور وہاں پہ میل بھی ہوتے ہیں فیمیل بھی ہوتے ہیں, آڈینس آپ کو کیسے لیتی ہے ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے, کیسے آپ کو آپ کے آنسرز دیتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ کتنی مشکلات آتی ہیں جب آپ کی کہیں جاتی ہے رپورٹنگ. اوبیسلی صحیح بات ہے, جب ہم باہر جاتے ہیں رپورٹنگ کے لیے خاص طور پہ کوئی ایک خاتون باہر رپورٹنگ کے لیے جاتی ہے تو انہیں کافی مشکلات درپیش آتی ہیں. سب سے بڑی مشکلات یہ ہے کہ انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں پر مرد بھی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین بھی رپورٹنگ کر رہی ہوتی ہے, دونوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ مشکلات ہوتی ہے کہ لوگوں کا رش زیادہ ہوتا ہے, وہ خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر ہم ایسے واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی, کافی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالتی ہیں اور کیسے اس چیز کو کنٹینیو کیسے کرتی ہیں؟ اس چیز کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ میرے کیمرہ مین ہوتے ہیں, انہیں وہ میرا ساتھ دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, مجھے سپورٹ کرتے ہیں, بول دیتے ہیں باقاعدہ بھائی. بالکل مجھے سپورٹ کرتے ہیں بالکل. اور نہ میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں, میری ٹیم ہوتی ہے, پوری باقاعدہ ٹیم ہوتی ہے, وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اس طریقے سے میں اپنا کام کرتی ہوں. اچھا, اکثر میں نے آپ کو دیکھا ہے بیچ شو میں بھی جاتی ہیں, مالز وغیرہ میں رپورٹنگ کے لیے جاتی ہیں. میں جب یہ آئی واپس تو آپ نے شکایت کی کہ بھائی کوئی جواب ہی نہیں دے رہا مجھے. بالکل. کوئی کہتا ہے کہ میں ٹی وی کے سامنے آنا نہیں چاہتی. تو وہ کیسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ نارملی آپ کو اچھی طرح سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں آ سکتے؟ بالکل. ابھی ایسا میرے ساتھ ہوا ریسنٹلی. ابھی میں گئی تھی رمضان میں رپورٹنگ کے لیے. ہم گئے تھے یہیں نزدیکی کہیں شاپنگ مال میں گئے تھے. تو وہاں پر جب میں نے ایک خاتون تھی, میں نے ان کو کہا کہ آپ بات کریں گی, تو انہوں نے کہا نہیں ہم اسکرین پہ نہیں آنا چاہتے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ اسکرین پر آئیں, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس طریقے سے شاپنگ کر رہی ہیں, اتنی مہنگائی, آپ مہنگائی میں کس طریقے سے آپ افورڈ کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اسکرین پہ نہیں آ سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہا کہ ہمارا روزہ ہے, ہم روزے میں نہیں آ سکتے, ہمیں روزہ لگ رہا ہے, ہمیں روزہ لگ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو روزہ لگ رہا ہے لیکن ہم اتنی دیر تو بات نہیں کریں گے, ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو آپ وہ بات کریں گے, لیکن پھر بھی انہوں نے ایگری نہیں کیا. لیکن افروز اتنا کچھ سہنے کے بعد کیونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک فیمیل کو زیادہ, ایک خواتین کو زیادہ مسئلہ اس لیے ہوتا ہے گولی چاروں کا کہ یہ بعض مشکل فیلڈ ہے بلے دا ماں خیر ایک جگہ نندے ہوسٹنگ کریں, اگر میں کمپیئرنگ بھی کریں ایک اسٹیجی سر روی ادھر بھی پروٹوکول بھی بلے ایک رپورٹر ہے جو سجنا چاہیے مشکل کارمشی کہ یعنی مردمانی بچہ ہوگی کچے بعضی کسا سے مردم ادھر موجود ہیں, یعنی بچہ باقاعدہ مرد چاری نرچی ای بچہ رہو کہ مقصد نیوز زیرگی یا یک نیوز یک مردمانی انٹرویو زیرگی یہ زیادہ مسئلہ ہو جیڑا کنا خاص کر اس کو مردین بھی بعض, اگر میں بیچاری مردین بھی بعض مولود باں. تو افروز کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں یہ نہیں کر سکتی بھائی, میں یہ نہیں کر سکتی؟ بالکل میں نے سوچا, لیکن یہ ہوتا ہے نا ایک شوق ہوتا ہے کہ انسان کو کریز ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اچھا. تو میرا وہ کریز تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور ابھی بھی میرا یہ کریز ہے کہ مجھے کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, جو اسی فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے, آگے نیوز وغیرہ اسکرین پر آنا ہے. اب فیملی کی تو بہت زیادہ, فیملی کی تو پہلے بھی سپورٹ تھی, لیکن اب باقی خاندان کی بھی سب کی اب مجھے سپورٹ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہتی ہیں آپ کریں, آپ کام جو کرنا چاہتی ہیں آپ کریں. مطلب آپ اگر نیوز میں جانا چاہتی ہیں, ہر کسی کی اپنی خواہش ہے. بالکل. تو آپ نے اینکرنگ, مطلب آپ نیوز اینکر بھی تھی. بالکل. ٹھیک ہے. اور میں جب وش نیوز خاص کر میں بلوچی نیوز اینکروں کو دیکھتی ہوں, میں آپ کو دیکھتی ہوں یا کسی کو بھی دیکھتی ہوں, سامنے اسکرین ہوتی ہے بھائی پڑھتے جاتے ہو. میں جتنی بھی کوشش کروں آئی کانٹیکٹ رکھنا, باڈی لینگویج برقرار رکھنا, پھر اوپر سے پڑھنا, یعنی کہ آپ کو ایک ساتھ تین کام کرنے ہوتے ہیں. آپ کو آئی کانٹیکٹ بھی رکھنا ہوتا ہے, آپ کو باڈی لینگویج بھی رکھنی ہوتی ہے, آپ کو پڑھنا بھی ہوتا ہے. آپ کی آواز میں کوئی مطلب ایک رکاوٹ بھی نہیں آنی چاہیے, ایک فلو سے آپ کو جانا ہوتا ہے. یہ کتنا مشکل ہے, کتنی بڑی ٹریننگ اور کتنے منتھ آپ نے اس کی ٹریننگ لی ہے؟ جی, اس کی میں نے سب سے پہلے تو جب میں نیوز میں آئی تھی, جب میں میڈیا میں آئی تھی, تو سب سے پہلے مجھے یہی شوق تھا کہ میں اسکرین پر آؤں, میں نیوز پڑھوں. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے پھر میں نے وائس اوور کا کام اسٹارٹ کیا, وش نیوز پہ وائس اوور کرتی تھی. پھر اس کے بعد رپورٹنگ پہ آئی, پھر اس کے بعد اینکرنگ پہ آئی. تو اینکرنگ پہ آنا اتنا آسان بات نہیں ہے, مطلب ہر چیز کے بارے میں نالج ہونا سب سے ضروری ہوتا ہے. نالج, ہمیں پولیٹیکل نالج ہو, ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلومات ہو. اچھا, یہ نیوز کے پہلے کے معلومات ہو یا ریسنٹلی جو معاملات چل رہے ہوں اس بارے میں ہمیں معلومات ہو کہ ابھی ہمارے ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں, کس بارے میں کیا چل رہا ہے, تبصرہ کر سکتے ہیں. سب کچھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ کتنی مشکل ٹریننگ ہے کہ آپ, میں نے جیسے کہا کہ آپ کو فلوئنٹلی بولنا بھی ہے, آپ کو اسکرین دیکھنا بھی ہے, آپ کی باڈی لینگویج بھی آپ کی بالکل برقرار ہے. اس چیز کی میں نے ٹریننگ لی تھی ایک انسٹیٹیوٹ سے. بالکل, میں نے ایک انسٹیٹیوٹ سے اس کی ٹریننگ لی تھی, پھر اس کے بعد میں نے جاب کی تھی. تو یہ بھی کافی اچھا ایکسپیرینس رہا میرا. اور میں اسکرین پر آئی, ایک شوق تھا وہ بھی پورا ہوا, لیکن یہ بھی شوق ہے کہ واپس اسکرین پر آؤں. اور اسکرین پہ تو میں آتی رہتی ہوں, رپورٹنگ وغیرہ کرتی رہتی ہوں, اسی طریقے سے بس آگے بڑھ. اچھا, ایک نیوز اینکر کرنٹ افیئر بھی چلا سکتی ہے؟ بالکل پروگرام. بالکل. کیا آپ کو کبھی شوق ہے کہ بھائی میں بھی کرنٹ افیئرس پہ, سیاست کے بارے میں بات کروں؟ آج کل جو رسپانسبلٹی, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک رپورٹر کی, نیوز اینکر کی یا ایک کرنٹ افیئر اینکر کی. تو آپ کیسے اس چیز کو, مطلب آپ آگے جا کے
اس چیز کو کور کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنی رپورٹنگ پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. جو کام سب سے بڑی بات ہوتی ہے, ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. ہم کام یہاں کر رہے ہیں, اگر ہمارا فوکس کہیں اور ہو تو اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. تو اس طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے, فوکس رہنا پڑتا ہے. اچھا آج کل میں اگر دیکھتی ہوں ایک نیوز اینکر, ایک نیوز یہ جو رپورٹر ہوتے ہیں یہ معاشرے کی ایک عکاسی کرتے ہیں, اور معاشرے کی ایک تفصیل بتا رہے ہوتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں. لیکن آج کل یہ جو سوشل میڈیا پہ جو اینکرز آ گئے ہیں یا جو ولاگرز آ گئے ہیں, جو رپورٹرز آ گئے ہیں, جو ہر چیز کو نیوز بنا کے پیش کرتے ہیں صرف اور صرف ویوز کے لیے, اور یہ میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری, ہم حاضر اس لیے رہیں کہ اکثر ہم اس ٹاپک پہ بات بھی کرتے ہیں, ہم اکثر اس ٹاپک کا گپوزران کریں تو افروز بھی میرا گندگی کا مکندگی, تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور آج کل ہم دیکھیں چینلز پہ بھی, یعنی کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک نیوز اینکر کو یا ایک یہ جو کیا کہتے ہیں ایک کرنٹ افیئر اینکر کو نیوٹرل رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج کل چینل میں جواب ایک جو اپنی اصلاح ہے یا اپنی سوچ ہے یا کسی ایک کو فوکس کرنا ہوتا ہے, یا کوئی بھی نیوز ہم لوگ معاشرے میں, اس میں پاکستان کی جو رسپیکٹ ہے, ہمارے ملک کی رسپیکٹ ہے, تو یہ جو ہر نیوز ہماری باہر جا رہی ہے چھوٹی بڑی, یہاں کیا ہوا وہاں کیا, تو یہ کیا رسپانسبلٹی ہے نیوز؟ یہ مطلب ایک رسپانسبلٹی ہے جب ہمیں دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, اور مطلب نیوز ہمیں دی جاتی ہے, اور ایک اینکر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام کرے. اور اسکرین پہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں باقاعدگی سے, اور یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات, جب خواتین جس ادارے میں یہ جیسے فار ایگزامپل صحافت کے شعبے میں کام کر رہی ہے تو اس کو مشکل بیٹس نہیں دی جاتی. فار ایگزامپل سیاست کی, عدالت کی یا جرم کی یہ بیٹس نہیں دی جاتی. انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتی, آپ ایک خاتون ہیں, آپ یہ کام نہیں کر سکتی. انہیں آسان بیٹ دی جاتی. فار ایگزامپل ویدر کی, موسم کی, تعلیم کی, ڈالر وغیرہ کی کہ ڈالر کی کیا صورت, اس طرح کی بیٹس اکثر خاتون کو یہ دی جاتی ہے. ہاں, انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتی. اس بارے میں بات کریں گولی چارو کا, یہ گپا ما دیما بری ہوتی افروز ہوتی گزوارے ما دین طرح گپ کنی, اور مرچی باندھا جو میں سوشل میڈیا تو کا یا میڈیا تو کا جو میں اینکر کا گیا یعنی رسپانسبلٹی چاہیے ہوتی, رسپانسبلٹی ہوتی ذمہ داری پورا کرنا ہے نا. اے بارے افروز خیال چارے میں زیر کسانی بریک ہے پادا شو میں دما ساڑی بھی میں گوم بھی. معیشت کے گولی چارو کا بریکن جی ساری چونکہ افروز ایک ماں یہ لائف مطلب یہ یا کار ایکسپیرینس ہے جو اس کن گئے تھے. اچھا افروز, اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں ایسا کوئی واقعہ بتاؤ جب آپ رپورٹنگ کری تھی یا کوئی بھی آپ نیوز بناتی ہیں یا کچھ دیکھتی ہیں تب آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے یا بہت اب تک وہ واقعہ یاد ہے, خوف آتا ہے یا کہ خوشی ہوتی ہے, تو ایسے کوئی فیلنگز بتائیں جو گزر چکی ہیں. بالکل ایسا ہوا ہے میں لیاری میں رہتی ہوں. لیاری میں ایک حادثہ ہوا تھا سلینڈر کا, تو میں اس وقت وہاں موجود تھی. تو وہاں پہ موبائل تھا, موبائل سے ہی میں نے ریکارڈنگ کی. بالکل. اور وہاں پہ ایسا وہ واقعہ تھا کہ وہ وہاں پہ لیاری میں سلینڈر کا دھماکہ ہوا تھا گھر میں, جس سے گھر کے سارے افراد جھلس گئے تھے, کچھ جان بحق ہو گئے تھے. تو وہاں پر بہت زیادہ افسوسناک واقعہ تھا. وہ میں نے وہ پہلا دیکھا تھا واقعہ جو ایسا اتنا افسوسناک, اتنا زیادہ. ویسے تو میں رپورٹس بناتی رہتی تھی, لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ایسا واقعہ تھا کہ بس. اچھا اکثر ہم ان چیزوں سے بھاگتے ہیں, جب عام انسان جب آگ دیکھتے ہیں یا کسی کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں یا کوئی ایسا دھماکہ دیکھتے ہیں ہم بھاگ جاتے ہیں. آپ لوگ آگے کی طرف جاتی ہیں. آگے کی طرف بالکل جانا پڑتا ہے. جب ہم رپورٹس بناتے ہیں نا اس کے اوپر, تو میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ مطلب وہ سلینڈر کا ایسے ہوا تھا کہ سلینڈر وہ یوز کر رہے تھے, یوز کرتے کرتے سلینڈر کا دھماکہ ہوا, ایک گھر میں ہوا. تو گھر کی فیملی میں کافی افراد تھے جو اس پہ سلینڈر کی اس میں آ گئے تھے, زد میں آ گئے تھے. ہاں, تو اس واقعہ یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ تھا جس میں کچھ افراد, گھر کے کافی افراد جو تھے. اور آپ وہاں پہ جو ہے امیجیٹ آپ وہاں جا کے آپ نے وہ رپورٹ بنائی. وہاں میں موجود تھی, مطلب وہاں سے گزر رہی تھی کہ اچانک دھماکہ ہوا, مجھے پتہ چلا مجھے. تو دھماکے کی آواز بھی بہت زیادہ تیز تھی جو دور تک سنائی گئی تھی. تو گھر والوں نے نہیں روکا بھائی کیوں جا رہی ہو, دھماکہ ہوا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ کیوں گئی اس طریقے سے, مطلب آپ نے کیوں کیا.
لیکن پھر کیونکہ جب آواز آتی تو پہلے تو پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز کا ہوا ہے اور کہاں پر ہوا ہے, کہاں پر آواز جب آتی ہے تو پھر اس طریقے سے جب میں وہاں گئی, میں تک موجود تھی تقریباً اسی ایریا میں, تو میں وہاں پہ پھر گئی, پھر میں نے اپنے ہی موبائل سے وہ رپورٹ بنائی, ریکارڈ کیا وہ سب, پھر وہ رپورٹ. اگر رپورٹنگ کی بات کریں تو ایک رپورٹر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور آج کل کے دور میں آپ جو رپورٹ, ظاہری بات ہے آپ جس فیلڈ میں ہیں آپ اس فیلڈ کو غور بھی کرتی ہوں گی, آپ اس فیلڈ کی کسی بندے کو دیکھتی بھی ہوں گی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں سے کون سی غلطی ہو رہی ہے یا کون سی اچھا صحیح ہو رہا ہے, یا کوئی کام رپورٹر کی جو ذمہ داری ہے وہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں, اوورآل اگر آپ؟ بالکل, ایک رپورٹر ہوتا ہے, سب سے پہلے رپورٹر بننے کے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے پاس نالج ہونی چاہیے, ریسرچ ہونی چاہیے, اور رپورٹنگ کے لیے ہماری باڈی لینگویج ہونی چاہیے جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں تو, اور نالج وغیرہ ہونی چاہیے ہمیں اس چیز کے, اور جس پہ ہم رپورٹ کر رہے ہیں, جو چیز ہم بنا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے, کہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ رپورٹ بنا رہے ہیں تو ہمیں یہ رپورٹ کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا دماغ کہیں اور ہو, ہم یہاں پہ رپورٹ بنا رہے ہو تو یہ غلط ہوتا ہے پھر. اچھا, آگے جا کے آپ نے کہا میں کرنٹ افیئر اینکر بھی, بھائی اینکرنگ بھی کرنا چاہتی ہے ہماری بچی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ آگے جا کے شاید ہم نے اس کو موقع بھی دے دیا, ایسا ہے نا کہ کسی کسی میں ایبلٹی ہوتی ہے, کوالٹی ہوتی ہے کچھ, اور جو شوق ہوتا ہے وہی کوالٹی ہوتی ہے. تو اینکرنگ کرنے میں مطلب آپ کو سیاست کے بارے میں پوری ایک نالج ہونی چاہیے, آپ کو سیاسی طور پہ بالکل الرٹ ہونا چاہیے کہ کون سی سیاست ہے, میں تو نام بھی نہیں جانتی, مطلب میں اگر مجھ سے کچھ پوچھو تو میں سیاست کا کچھ بھی نہیں جانتی. اگر اس فیلڈ میں جانا ہے تو مطلب ہمیں سیاست کے بارے میں جاننا پڑے گا, ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ سیاست میں آج کل کیا چل رہا ہے, اور اگر ہمیں کرنٹ افیئرس پہ بات کرنی ہے تو کرنٹ افیئرس کے بارے میں ہمیں پروگرامس دیکھنے چاہیے, اور ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا حالات چل رہی ہیں. ابھی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں جو لانگ مارچ ہوا, اس میں پولیس نے آنسو گیس شیلنگ کی, اس میں یہ واقعہ ہوا, اس میں لوگوں کو لاٹھی چارج کیا گیا, لوگوں پہ بہت سارے سے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہمارا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے وہ کرنٹ افیئرس پہ. اور ابھی جو آپ کے یہ بھی آ رہے ہیں ووٹس بھی آ رہے ہیں, آپ کی سلیکشن بھی آ رہی ہے, آپ کس کو سلیکٹ کریں گے اپنے آپ کو لیڈ کرنے کے لیے. میں تو کہتی ہوں لیڈر کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو لیڈ کرے, وہ آپ کو سمجھ کے لیڈ کرے اور آپ کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کو لیڈ کرے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح لوگوں کو سوچ سمجھ کے, لیاری کے بلوچ ہوئے, یا خاص کر ہمارے بلوچوں کی بھی بات کر رہی ہوں کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے بلوچوں کی, ہمارے گھر میں آتے تو ہیں, ہم سے وعدے کرتے تو ہیں, لیکن وعدے پورے نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی ہم انہیں کے پیچھے بھاگتے بھی ہیں. تو میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہی, ہمیں نیوٹرل ہونا چاہیے, اور ہم ہر بندے کا نام لے رہے ہیں کہ کوئی بھی آ کے ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ہم سے وعدے تو کرتا ہے, لیکن وہ ہمارے وعدے کرنا تو دور, ہمارے مسئلوں کو حل کرنا تو دور, بلکہ ہم میں ایک اور فساد ڈال کے چلا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک ووٹر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے, خاص کر اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ایک نیوز لیڈر کی تو یہ سوچ ہونی چاہیے, لیڈر جب وہ بن رہے ہیں تو ان کے اوپر کافی ذمہ داری. لیڈر کی تو سوچ کو چھوڑ دیں, ہم جو ووٹ دیتے ہیں, ہم یہ سوچ کے ووٹ دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی کم ہوگی, اور ہم ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی کم کریں. اس طریقے سے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ اگر مہنگائی کم کریں گے تو ہم ووٹ دیں گے. وہ پہلے دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں ووٹ دیں, ہم مہنگائی کم کریں گے, بعد میں کچھ نہیں ہوتا, بعد میں وہ آ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور اگر ابھی میں بات کروں تو ابھی آپ نادرا پہ دیکھیں اتنا رش ہوتا ہے, اور جب ووٹ جب ووٹ نزدیک آتے ہیں نا تو NIC کے لیے گاڑیاں خود گھر کے پاس آتی ہیں, خود NIC بنا کے دیتی ہیں کہ آپ NIC بنوائیں اور ووٹ دیں. اور میں آپ کو بولوں ابھی میرا ایکسپیرینس ہوا نادرا جانے کا, اور اتنا گندا ایکسپیرینس, میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں یہ سسٹم دیکھ کر کہ کیسے کوئی بندہ اپنے ہی شناخت کے لیے, مطلب ہم پاکستانی اپنے ہی شناخت کے لیے ایک قطار میں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن اس قطار میں کھڑے ہونے کے بعد جب ہمارا نمبر آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں لائی, ماں باپ مر گئے تو ان کا ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ. چلو بھائی, بنی ہوئی شناختی کارڈ کو ہم لوگ ایک ڈیٹا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے رینیو کرنے کے لیے وہ صرف ہمارا نمبر ڈالے, ہمارا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے, جو ڈاکومنٹس ہم نے سبمٹ کیے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, لیکن وہ ہم سے پھر مانگ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کتنی خالہ ہیں, آپ خالوں کے نام بتائیں, خالوں کے, چاچا آپ کے, نانا نانی, سب کے آپ نام بتائیں. تو میں جب یہ سسٹم دیکھتی ہوں, میں جب یہ گورنمنٹ جو ہماری سہولیات کے لیے بنایا گیا ہے, اور یہ ایک گورنمنٹ میں جتنے بھی آفیسرز ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, ان کو فیس, ان کو اگر ہم دیکھیں سیلری ہی ہم لوگ دیتے ہیں, وہ ہمارے گورنمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو عوام کا نوکر ہے, ہم جو عوام کے پیسوں سے, لیکن جب ہم گورنمنٹ کے ادارے, کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم تو فقیر بن گئے ہیں.
مطلب آپ جب تک اپنے سورسز نہیں لگائیں گے گورنمنٹ آپ کے کام نہیں آئے گی, جبکہ گورنمنٹ چلتی ہی ہم سے ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ایک چیز ہے پاکستان میں جو اس سسٹم کو بدلنا چاہیے. تو میں ووٹر کے اگر بات کروں تو گولی چارو کا ایک کسانی دستبندی ہے, ایک یعنی ووٹنگ بھی کہا گیا. پلیز 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 ہمدردی اور یک خاندانی جو ایک روایاتی کہے گی کہ ماں بس یک خاندانی چل گئی تو میں خاندانہ فلانی ارے سپورٹ کو تو تمہیں فلانی ارے سپورٹ کو اننا شعورانچے ووٹ بے دیتا, ذہنیتانچے ووٹ بے دیتا, وتی سوچ سرپدیانچے ووٹ بے دیتا اور اما کسرہ ووٹ بے دیتا جو صرف شمع واسطہ ہے نا باقی پورے پاکستان واسطہ فائدہ مند بھی اور اما میں لیڈر بھی. اور کوشش تھا میں دیکھنے تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی بھی آئی ڈی جو وہ دنیا میں ہی ان کی بھی آئی ڈی کارڈ جاتی, وہ بھی ووٹ دے رہے ہوتے. بھائی مطلب یہ قبروں سے بھی بندے اٹھ کے ووٹ دے رہے ہوتے. ایسا بھی نہیں ہو, یہی ذمہ داری ہے کہ اگر میں کماشی کسی نہیں تھی دنیا تو کا یہ آئی ڈی کارڈ ہم مدی, اور اگر موتی آئی ڈی کارڈ ہم ووٹ دے گا روی تو موتی ذمہ داری انچی ووٹ بدی موتی آئی ڈی کارڈ کسی دستہ مدی. یہ ذمہ داری میں کی اور یاد بدارے یک سالی اگر یک روچے اگر مسعود سرپدی سرا گام چیز بکنے کو 5 سال میں سکونے چکر ہوتی, 5 سال سکونے چکر بکوازی نے, جو کہ بڑی ذمہ داری ہے. اچھا پھر آتے ہیں افروز پہ. افروز آگے جا کے آپ میڈیا میں تو آئیں گی, مزید آپ کی فیوچر پلاننگز کیا ہیں؟ مزید میری یہی ہے کہ بس میڈیا میں, یہ تو میرا کریز تھا کہ میں میڈیا میں آؤں. اب میڈیا کے آنے کے کریز پورا نہیں ہوا نا ابھی. مزید میڈیا پہ کرنٹ افیئرس پہ بات کرنی ہے, کرنٹ افیئرس پہ پروگرامس کرنے ہیں, نیوز اینکرنگ کرنی ہے. ابھی سے تیاری اسٹارٹ ہے؟ بالکل تیاری, ایکسپیرینس, ریسرچ کرتی ہوں میں, نالج گین کرتی ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ہر چیز میں جب بھی دیکھتی ہوں بھائی کام کر رہی ہوتی ہے, کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہوتی ہے, ایڈیٹنگ, نیوز ایڈیٹنگ میں کیا سسٹم ہے اور نیوز ایڈیٹنگ کرنا کتنا مشکل ہے؟ نیوز ایڈیٹنگ جب میں پہلے آئی تھی جب تو مجھے کافی مشکل لگتا تھا کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتی, لیکن جب تک ہم کام وہ کرتے نہیں ہیں, جب تک ہم کوشش نہ کریں, ہر چیز کوشش سے ہوتی ہے. اگر ہم ایک کام کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے کہ ہم یہ کام کرنا, ہم سوچیں گے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے لیکن ہم کوشش نہیں کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا. میں یہاں پر آئی تو مجھے یہ کوشش تھی کہ میں ایڈیٹنگ بھی سیکھوں, میں یہ کام بھی سیکھوں, میں ہر کام سیکھوں. میں ایک لائف ہے انسان کو سب کام کرنا چاہیے, سب کچھ سیکھنا چاہیے. افروز کبھی مسٹیک ہوتی ہے آپ سے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیسے, مطلب ڈانٹ وانٹ بھی پڑتی ہے؟ بالکل ڈانٹ پڑتی ہے. پھر میں ڈانٹ پڑتی ہے تو میں اپنا کام صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آج مجھے ڈانٹ پڑی ہے کل ڈانٹ نہ پڑے, اور آج میری غلطی ہوئی ہے میں یہ دیکھتی ہوں, غور کرتی ہوں کہ غلطی کیوں ہوئی ہے, میری کیا لاپرواہی تھی, کس وجہ سے میری غلطی ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بندہ اگر کوئی ہماری بلوچ بہن جو نیوز میں آنا چاہتا ہے یا آنا چاہتی ہے, بھائی یا بہن جو بھی ہیں, اور خاص کر وش نیوز میں ہر کسی کو شوق ہے کہ ہم وش نیوز میں اسکرین پہ آئیں, نیوز اینکر بنے, تو وہ کیا سوچ کے آئے اور کیا یہ مشکل ہے, کیا اس کو نبھانا مشکل ہے, کیا اس کی ٹریننگ مشکل ہے, تو وہ کیا سوچ کے آئے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سب سے ساری بات ہوتی ہے نا کوشش کی. اگر ہم کوشش کریں گے, اگر ہم سیکھیں گے, اگر ہمارے اندر سیکھنے کی لگن ہوگی تو ہم کر سکیں گے. اگر ہمارے اندر سیکھنے کی لگن ہوگی تو میں نے بھی, جب مجھے شوق تھا ایڈیٹنگ کا, پھر میں نے ایڈیٹنگ سیکھی, وائس اوور کرنا سیکھا, رپورٹنگ کرنی سیکھی, آہستہ آہستہ یہ کام کرنا سیکھے, تو اس طریقے سے کام چلتا ہے. بالکل افروز, ہمیں کہا گیا ہے کہ بھائی پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچ گیا ہے. اب آپ ایک چھوٹا سا میسیج جو مختصر آپ دینا چاہیں ہمارے آج کی جنریشن کو, یا لیاری والوں کو, یا کسی بھی جگہ پہ ہمارے وش نیوز دیکھنے والے لوگ ہیں, ان کو کیمرہ آپ کے اوپر ہے. میں یہی پیغام دینا چاہوں گی جو خاتون جو گھروں پر ہیں, جو یہ چاہتی ہیں کہ کام کرنا اور ڈرتی ہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے, تو انہیں آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. انہیں آگے بڑھنا چاہیے, انہیں کام کرنا چاہیے, جو وہ چاہتی ہیں انہیں اپنا کام کرنا چاہیے. بالکل, جو وہ چاہتی ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. بھئی ہر چیز میں دل گوشیاں بیکھنے تھا, ماں خواتین کا سی پوچھتا نہیں گولی شاہ رخ کا. اور خاص کر میں خاصیت ہے کہ ماں جائیں ہر جگہ رہو تھی مخلصی, زیادہ تر ہوتی مخلصیاں چکار کنی. اور دومی ابر ہمشے کی پتہ میں گوشی ہیں کہ ہوتی ذمہ داریاں سرجم بکنے, اگر شما کسی را ووٹ دیتا ہوتی ذمہ داریاں بے سمجھے ووٹ یا وامی, اور وہاں ہمارا صحیح جہاں پجاری نک ذمہ داری ہے صحیح سب جہاں پجاری نک میں فرض ہیں وتی شعور ان چینجو کی مرچی کو ماں کہ میں 100% بھی دماغ استعمال نکھنی مرچی لاتی وقت تک کم از کم 5-10% ہوتی دماغ استعمال بکنے ہوتی شعور ان چیما کسر ووٹ بھی دیتا کہ یک روچے شمیں فیصلہ 5 سال تک شمیں سرا مسلط بھی یا تو شمیں سر رحمت بھی ہوتی فیصلہ ہوتی رحمت جوڑ بکنے تا امشی کو منافظہ محلہ کا بلوچرہ بھی دیتا اجازت وقتی خیلہ بکنے ہوتی مات پتہ نہیں خیلہ اللہ مائر بکنے تا مائن نیم گنچی نہیں اللہ میں آتی.